الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگو، یہ پہلا موقع ہے میرا آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا۔ پہلے تو حقیقت میں میرا دل خوش ہو گیا مسجد کو دیکھ کر۔ کئی دنوں سے تمنا تھی مسجد کے دیدار کی، زیارت کی، کہ کوئی پروگرام کا انتظام ہو جاوے تو اس بہانے سے مسجد کی زیارت ہو جاوے۔ تو عقیدتاً دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اس مسجد کے ظاہر کو آباد فرمایا، مزین فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مسجد کا جو مقصد ہے، عبادت، ذکر، تعلیم، اس سے بھی آباد فرمائے۔ اور یہ مسجد آس پاس والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے ہدایت کا، آپس میں اتفاق کا اور محبت کا ذریعہ بناوے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہمیشہ اس مسجد کو نمازوں سے، تلاوت سے، ذکر سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور خوب مسجد میں جو اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہے، ان برکتوں اور رحمتوں سے آس پاس رہنے والے جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مکانوں میں بھی اس کی برکت اور جو رحمت ہے اس سے مالا مال فرماوے۔ جی، تو یہ میرا پہلا موقع ہے، تو جی چاہا، دل میں یہ خیال آیا کہ کچھ جمعہ کے متعلق کہا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی کیا اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہر جمعہ کو ان باتوں پر اہتمام کر لے، صحیح میں کہتا ہوں اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں،
حدیث کی روشنی میں کہ جمعہ کا دن ایسا ہے کہ اس کا اثر پورا ہفتہ باقی رہتا ہے. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ اس کا اثر پورا سال باقی رہتا ہے. حدیث میں من سلم لہو رمضان سلمت لہو کل سنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس کا رمضان صحیح سالم عبادت سے، روزے سے، گناہوں سے بچنے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال صحیح سالم فرما دیتے ہیں. تو جمعہ کے دن کا اثر پورا ہفتہ. تو گویا جمعہ ہفتے کا معیار ہوا اور رمضان پورے سال کا معیار ہے. علماء فرماتے ہیں حج پوری زندگی کا معیار ہے. جیسی تمہاری حج اہتمام کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، وہاں بہت صبر کی ضرورت پڑتی ہے، جھگڑوں سے بچنے کی بہت ضرورت پڑتی ہے، زبان کو قابو میں رکھنے کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اس کو اگر کوئی قابو میں رکھ لے اور حج کرے، پوری زندگی اصلاح ہو جائے. پوری زندگی کا معیار ہے حج. اس لیے ہمیں جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے. جمعہ آوے ایک خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ عید کا دن آیا. یہ ہے صحیح معنوں میں عید. ہفتے کی عید ہے یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کیسی زبردست حدیث ہے. یہ حدیث ہی کافی تھی جمعہ کے دن کی فضیلت کے لیے. فرماتے ہیں جمعہ کا دن سارے ایام کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دنیا میں چیزیں پیدا فرمائی، لیکن اس کا ایک امیر ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے. تو دن بھی اللہ نے پیدا فرمائے. دنوں کا سردار جمعہ ہے. راتیں بھی پیدا فرمائی. حدیث میں ہے راتوں کی سردار شب قدر ہے. مہینے بھی پیدا فرمائے. مہینوں میں سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے. زمینیں بھی پیدا فرمائی. تمام زمینوں کی سردار اوپر کی زمین. 7 زمینیں ہیں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ٹکڑے بنائے، حصے. ان تمام ٹکڑوں میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ساری دنیا کی زمین سے افضل، وہ ٹکڑا ساری زمین کا سردار، بلکہ وہ ٹکڑا عرش سے بھی افضل، لوح و قلم سے بھی افضل، بیت اللہ کعبہ سے بھی افضل، جنت سے بھی افضل. اتفاق ہے اس مسئلے پر تمام علماء کا. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مٹی، وہ قبر، وہ روضہ اقدس سب سے افضل. یہ اللہ نے افضلیت دی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے. تو وہ زمین کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے. 7 آسمان بنائے. اوپر والا جو 7واں آسمان ہے یہ سردار ہے سب کا. جنتیں 7 ہیں، ان میں جنت الفردوس کو سردار بنایا. پہاڑ بہت ہے دنیا میں، لیکن طور سینا کو سردار بنایا. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیدار فرماتے تھے.
وہاں کلام فرماتے تھے طور سینا پر. دنیا میں شہر تو بہت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بلد امین کو مکہ مکرمہ کو فضیلت دی ہے شہر کے اعتبار سے. تو یہ تو اللہ کا اختیار ہے. اللہ جس کو منتخب فرما لے گے. کسی کو رائے زنی کی کوئی حق نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے. عید الاضحیٰ سے بھی افضل, عید الفطر سے بھی افضل. آپ اندازہ لگاؤ کیسی فضیلت. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال میں 5 راتیں ایسی آتی ہے کہ اس میں بندہ اگر دعا کرتا ہے اللہ دعا قبول فرماتا ہے. ان 5 راتوں میں ہر جمعہ کی رات. تو ہفتے میں کتنی؟ ایک ہفتے میں ایک جمعہ کی رات ملتی, دعا قبول فرماتا اللہ تعالیٰ. تو رات کو بندے کو دعا کرنی چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے. اور جمعہ شروع کب سے ہوتا ہے؟ مغرب سے. 3 نمازیں ہو گئی جمعہ کی, مغرب, عشاء, فجر. یہ نمازیں بڑی فضیلت والی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز, اور نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں. یہ اہتمام کرو. جمعہ کے دن کی آج جو فجر گئی نے تمام نمازوں میں افضل مسجد میں پڑھنے کی. تو کیا فضیلت ہے. اور یاد رکھنا صرف ایسا نہیں کہ صرف جمعہ کی فجر کی نماز, ہر نماز کو مسجد میں پڑھو جماعت کے ساتھ. ایک میں آپ کو بشارت سناؤں, یاد رکھنا پوری زندگی. جو آدمی چاہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان کی حالت میں ملنا ہے, کون نہیں چاہتا؟ ایمان سب سے بڑی نعمت. ایمان کی حالت میں اگر اللہ کی ملاقات ہو گئی کامیاب ہو گیا, جنت مل گئی, اللہ راضی ہو گیا. اس لیے ایمان کو معمولی مت سمجھنا, اسلام کی نعمت کو معمولی مت سمجھنا. پوری دنیا ایک طرف ہمیں آفر کرے ہم آپ کو دنیا کا بادشاہ بنا دیں گے, لیکن آپ ایمان سے دستبردار ہو جاویں. کبھی ایسا سودا نہ کرے مسلمان, یہ خسارے کا سودا ہے. ایمان جیسی نعمت کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت اگر دنیا میں نازل فرمائی تو وہ ایمان کی نعمت ہے, اسلام کی نعمت ہے. اس کو دل میں بٹھا لو. تو اگر کوئی آدمی چاہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے, ایمان کی حالت میں ہے, وہ اہتمام کرے 5 وقت کی نماز کا مسجد میں جماعت کے ساتھ. انشاءاللہ یہ عمل اتنا اونچا ہے, اتنا افضل عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرماوے گا, مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرماوے گا, اور مرنے کے بعد جب اللہ اٹھاوے گا تو ایمان کی حالت میں ملاقات ہوگی. بہت اونچی فضیلت ہے یہ. صرف ایک کام کرنا ہے, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو مسجد میں جماعت کے ساتھ. واللہ میں کہتا ہوں یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. سارے روزی کے مسئلے حل ہو جائیں گے, پریشانیاں دور ہو جاوے گی, مشکلات آسان ہو جاوے گی, ہماری اولاد فرما بردار بن جاوے گی, ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاوے گی, ہمیں سکون ملے گا, ہمارے گناہ معاف ہو جاویں گے, ہماری پریشانیاں دور ہو جاوے گی, اور ہمیں جتنا بھی غم ہے غم دور ہو جاوے گا. اور ہمیں سب سے بڑی جو نعمت ہے عافیت, راحت, توفیق, ہدایت وہ ملے گی. معمولی مت سمجھو, اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کر لو, ورنہ کیا ہوگا معلوم؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ میرا جی چاہتا ہے، حدیث کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم، میرا جی چاہتا ہے کہ جب مسجد میں نماز کا وقت ہو تو میں کسی سے کہوں آپ نماز پڑھاؤ، میں باہر جاتا ہوں، اور جو لوگ گھروں سے مسجد میں نہیں آتے میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جلا دوں، لوگوں اور رہنے والوں کے سمیت۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے میں ہیں، کتنے ناراض ہیں ان لوگوں سے جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے یا نماز ہی نہیں پڑھتے، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرو۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسی محبوب ذات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر تمنا پوری فرمائی۔ یہ بھی آپ کی ایک تمنا تھی کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمنا بھی پوری فرما دی کہ جو گھر والے نماز نہیں پڑھتے اس گھر میں ٹینشن ہی ٹینشن ہوتا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہے، مسئلے ہی مسئلے ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ روزی میں برکت، نہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، ہر وقت کوئی نہ کوئی غم، ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت، ہر وقت کوئی نہ کوئی بلا، ہر وقت کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے اس گھر میں جس گھر میں نمازی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے سمجھو مسلمانوں، اس کو معمولی مت سمجھنا، بہت افسوس کی بات ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز سب سے افضل ہے، تو اس میں بھی دیکھا گیا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ حدیث میں تو یوں آتا ہے، بغیر سننا حدیث، نوم الصبح یمنع الرزق من صبح الصادق الى طلوع الشمس الى طلوع الصبح الى طلوع الشمس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو آدمی صبح صادق اور سورج طلوع ہونے کے بیچ میں سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو روک لیتا ہے، برکت نہیں دیتا، کماوے لاکھوں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے واسطے اس وقت میں سوئے مت رہنا۔ حضرت فاطمہ لختے جگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیٹی، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری لختے جگر فاطمہ فجر کے وقت سوتی مت رہنا، اس وقت اللہ کی طرف سے روزی نازل ہوتی ہے پورے دن کی۔ جو آدمی سویا ہوا ہوتا ہے وہ روزی سے محروم ہو جاتا ہے، وہ برکت نہیں ملتی روزی کی۔ لاکھ تم کماؤ، ہر وقت مارے مارے پھرتے رہو گے روزی کے لیے، لیکن سکون نہیں ملے گا، تمنا پوری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ صبح کے وقت سوتے رہے ہم تو۔ صبح کی نماز کی پابندی کرو، کبھی کسی حال میں نماز ضائع نہ ہو، اور ہمیشہ کے لیے پابندی کرو۔ آتی سورہ یاسین کی تلاوت کرو، انشاءاللہ پورا دن آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو صبح کے وقت میں صبح کی شروعات سورہ یاسین سے کرتا ہے اللہ اس کے دن کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور ہمارا سب سے بڑا کام روزی کا ہے، اور کتنے کام ہیں ہمارے، اولاد کے کام ہیں، بیوی کے کام ہے، رشتہ داروں کے کام ہے، روزگار کے کام ہے، نہ معلوم کتنے کام، سب کاموں کو آسان فرما دے گا۔ اور جمعہ کا دن اللہ اکبر، وہ رات تو کئی عجیب ہے جو رات گئی۔ ایک تو دعا قبول ہوتی ہے، میں نے کہا ہفتے کے لیے دعا کر لو، پورے ہفتے کی دعا کر لو، اللہ سے دعا مانگو اللہ مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے اولاد کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، میرے یا اللہ اولاد کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کو حل فرما، میرے پریشانیوں کو دور فرما دے، میری مشکلات کو آسان فرما دے۔ یہ دعا کرو، انشاءاللہ عادت بناؤ، پھر بعد میں دیکھنا کیسی دعا کی قبولیت نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں یوں آتا ہے کہ جمعہ کی جو رات ہے سورہ کہف پڑھ لو،
دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو پڑھو گے، مغرب بعد پڑھو گے، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 یعنی 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور سورہ کہف کی تلاوت کرو گے ایک نور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اس جگہ سے لے کر آسمان تک. دوسری روایت میں اس جگہ سے لے کر مکہ تک اتنا نور اللہ دے گا جو کل قیامت کے دن کام آئے گا اندھیریوں میں. پل صراط کا رستہ آسانی سے طے ہو جاوے گا اس نور کی برکت سے. اور دل میں بھی اللہ نور عطا فرماتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اس نور کی برکت سے. اور عبادت کر کے جی خوش ہوتا ہے اس نور کی برکت سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیہقی کی روایت ہے، فرمایا جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدن میں جو درد ہوتا ہے، ہر ایک بات تو درد ہے، کسی کو گھٹنے میں درد ہے، کسی کو سر میں درد ہے، کسی کو کمر میں درد ہے، کسی کو پیروں میں درد ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہے، کسی کو سینے میں درد ہے. اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ پڑھو درد سے حفاظت فرمائے گا. حدیث میں ہے، بیہقی کی روایت ہے. اور پیٹ میں جو السر پیدا ہوتے ہیں اللہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں. آج کل کی دوائیاں دیکھو کیسی کیمیکل والی، اس سے تو پیٹ میں السر پیدا ہوتے ہیں، پھوڑے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچاتے ہیں اس صورت کی برکت سے. اور اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے بہت خطرناک بیماری ہے ذات الجم، جس کو ہم اپنی زبان میں نیمونیا بولتے ہیں. یہ جو 2 سال چلا تھا نا کووڈ کورونا، وہ بیماری اللہ اس صورت کی برکت سے بچاتا ہے. اور برس کی بیماری سے بچا لے گا اللہ، سفید داغ کی بیماری سے بچا لے گا، جزام کی بیماری سے، رکت پت کی بیماری سے بچا لے گا. حدیث میں ہے یہ سب باتیں. اور آگے سب سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے بچا لے گا. آج کل پوری دنیا میں فتنے ہی فتنے ہیں، چھوٹے چھوٹے دجاجیل ہیں آج دنیا میں. بڑا دجال تو آنے والا ہے، لیکن چھوٹے دجاجیل جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، اتنا عام ہے آج، جس کی بنا پر آج مسلمان ارتداد کا شکار ہو چکا ہے، کفر کی طرف جا رہا ہے. نہ معلوم کتنے مسلمان اس نجل و فریب کے شکار ہو چکے ہیں. بہت خطرناک دنیا میں فتنہ ہے. اسی بنا پر تو اس زمانے میں بغیر سننا حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اس زمانے میں جو عبادت بجا لاتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، حرام نہیں کھاتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو ستاتا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرتا، نہ گھر والوں کو، نہ بیوی بچوں کو، نہ بھائیوں کو، نہ پریشان پڑوس کو، نہ رشتہ دار، کسی کو نہیں، بلکہ اس طرح زندگی گزارتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو 50 صحابہ کے برابر عمل کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 50 صحابہ کو تعجب ہوا تھا جس وقت یہ حدیث بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ ایسا آئے گا فتنے کا کہ میرا امتی اس زمانے میں نماز کی پابندی کرے گا، تلاوت کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ 50 لوگوں کے برابر اس کو نامہ اعمال میں اجر عطا فرمائیں گے. تو صحابہ نے فرمایا کیا یا رسول اللہ اس زمانے کے 50 لوگ؟ فرمایا نہ، تمہارے 50 صحابہ 50 مل کر عمل کرے اتنا ثواب ملے گا. پابندی کر لو تو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بچیں گے. یہ فائدہ ہے سورہ کہف کا. پابندی کر لو، خاص کر کے اپنے اولاد کو کہو، نوجوان اولاد کو کہو جو خاص کر کے جو کالج میں جاتی ہے
یونیورسٹی میں جاتی ہے، اسکولوں میں جاتی ہے، ان کو تو پابندی سے کہو کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بالکل مت چھوڑو۔ کیوں؟ آج فتنے عام ہیں، اور آج دنیا میں جتنا ارتداد ہے، جتنا مسلمان کفر کی طرف جا رہا ہے، سروے کیا گیا وہ کالج کی اور یونیورسٹی ہی کی لڑکیاں ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، یو پی بہار کا سروے ہوا گزشتہ سال، 8 لاکھ بچیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ یہ دجالی فتنہ اس کو بولتے ہیں۔ اپنی اولاد کو بچانا ہو، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کر لو، سورہ کہف کی پابندی کر لو، تلاوت کی پابندی کر لو، ایسی جمعہ کی راتوں میں دعا کی پابندی کر لو۔ حدیث میں یوں آتا ہے، جمعہ کی رات کو جو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، 25ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مکان تیار فرماتے ہیں، اور جنت میں ایک حور سے نکاح کرائے گا اللہ تعالیٰ۔ 3 فضیلتیں، 3 منٹ لگتی ہے سورہ دخان کی تلاوت میں جمعہ کی رات کو۔ اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جمعہ کی رات کو سورہ یاسین کی تلاوت جو کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتی ہے۔ اور جمعہ کی فجر کے وقت جب نماز کے لیے آؤ، یاد رکھنا حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ استغفار کر لو، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جمعہ کے دن جلدی آؤ مسجد۔ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ جمعہ کے دن 6 کام کرے، 6 کام، کون سا کام؟ ایک تو غسل کرے، سب کرتے ہیں، لیکن جمعہ کی نیت سے کرنے کا۔ دوسرا، جلدی آوے۔ تیسرا کام، پیدل آوے۔ چوتھا کام، امام سے قریب بیٹھے پہلی صف میں۔ 5واں کام، لغو کوئی کام نہ کرے بیکار۔ 6واں کام، خطبے کو غور سے سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ جب آئے گا مسجد میں، کتنے قدم؟ اگر 100 قدم ہے تو ہر قدم پر 1 سال نماز کا ثواب اور 1 سال روزے کا ثواب۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تو کوئی عجیب فضیلت ہے، ایسی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل میں نہیں بیان فرمائی جو جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ الارم تو بج گیا۔ تو خاص اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ اور جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ جمعہ کے دن کی ہے، اور بعض فرماتے ہیں 2 خطبوں کے بیچ میں جو تھوڑی دیر امام بیٹھتے ہیں، اتنے میں دعا کر لو، اللہ معاف فرما دے، مجھے عافیت دے دے، میرا روزی کا مسئلہ آسان فرما دے، میری اولاد کا مسئلہ آسان، لیکن دل میں بولے، زبان سے نہیں۔ یاد رکھنا، خطبے کے احکام عجیب ہیں، یہ خطبہ واجب ہے، یہ خطبہ ایسا ہے، اس کے احکام دوسرے تمام خطبوں سے الگ ہے۔ اس خطبے کے بعد آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، گناہ ہے۔ اور پہلی اذان جب ہوئے اس کے بعد کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جمعہ کے احکام تو دیکھو کتنے زبردست ہے۔ کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی ایسی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کرے ایسی اہمیت ہمارے دل میں بھی آ جائے، اور آئندہ کوئی جمعہ ایسا نہ جاوے کہ جس کا ہم نے اہتمام نہ کیا ہو۔ 5 وقت کی نماز جمعہ کے دن کی خاص تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، آگے پیچھے کی سنتیں پڑھ لینا، ہو سکے تو جلدی اٹھو تہجد میں دعا کر لو، واللہ میں کہتا ہوں ایسا سکون ملے گا، جنت تو بعد میں ملے گی، جنت کا لطف دنیا میں ملے گا۔ اہتمام کرنا، روزی دیکھو کیسی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ میسر فرماتے ہیں، اہتمام کر لو۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، بہت خطرناک، اولاد کو بڑا اچھا اثر پڑے گا، ہم جتنے اچھے ہوں گے اس کا اثر اولاد کو پڑے گا۔ تو اللہ نے جو مجھے کہنے کی توفیق دی، سب میں نے حدیثوں کا خلاصہ جلدی میں نے کہا، ابھی تو بہت ساری باتیں ہے جمعہ کی، اتنی فضیلتیں بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اس کو بھی قبول فرماوے، مجھے آپ کو پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔